اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ سبحان اللہ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کے بعد جب انسان پر رحمت کرتا ہے، پریشانیاں مصیبتیں ختم کرنے کے بعد جب رب کی رحمت ہوتی ہے تو انسان کو وہ برا وقت بھول جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، دوبارہ پھر وہی سرکشی اور نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثالوں کے ساتھ انسان کو سمجھایا ہے۔ اس کے اندر سمجھایا کیسے گیا ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے بعد وہ سکون کی زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یعنی تمہیں ایسے گاڑیاں دی ہیں، ایسے جو ہے وہ تمہیں چیزیں عطا فرما دی ہیں جس سے تم خشکی میں بھی سفر کر سکتے ہو، تری میں بھی سفر، یعنی سمندروں میں بھی سفر کرتے ہو اور خشکی میں بھی سفر کرتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی سواریاں عطا فرما دی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مثال دی ہے سمندر کی اور اس کے اندر سفر کرنے والوں کی۔ میں حتی اذا کنتم فی الفلک، میں ذرا مثال کو سمجھو کہ زندگی دھوکہ کیسے دیتی ہے۔ میں حتی اذا کنتم فی الفلک، فرمایا جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، واجرین بہم بریح طیبۃ، اور خوشگوار ہوا اس کشتی کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، وفارحوا بها، اور اس کشتی کے سوار بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا سفر ہو رہا ہے۔ اب اس مثال کو سمجھتے جائیں۔ فرمایا جاءتها ریح عاصف، فرمایا کہ جب وہ سفر کر کے جا رہی ہوتی کشتی تو اچانک ہوتا کیا ہے، جاءتها ریح عاصف، اچانک ایک طوفانی ہوا چلتی ہے، اور وجاءهم الموج من کل مکان، اور ہر جگہ سے ہر طرف سے لہریں اٹھ کر اس کشتی کو گھیر لیتی ہے۔ وظنوا انهم احیط بهم، اور کشتی کے سوار یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں گھرے جا چکے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا جب ہر طرف سے انہیں گھیر لیا جاتا ہے، اس کشتی کو وہ لہریں گھیر لیتی ہے، اب ظاہر ہے خشکی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں پہ بچنے کا راستہ جب انہیں کوئی نظر نہیں آتا، جب سامنے انہیں موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فوراً ہی اچانک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو کر دل اور روح کے ساتھ جناب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرتے کیا ہے، لئن انجیتنا من ہذہ، اے پروردگار اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیا، ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور تیرا شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس مثال کو سمجھیں۔ فرمایا مطلب کیا ہے، فرمایا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے اس انسان کی بے بسی کو چیک کرو کہ جو کشتی میں سوار تو ہے، آج تو دیکھیے آج کشتی نہیں، آج تو بڑے بڑے شپ تیار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو کو جب ہم دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بڑے بڑے شپ اور بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آج تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس پر سوار ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب ایک جہاز بنانے جا رہا ہے جس کے اندر 16,000 بندہ باقاعدہ رہائش رکھ سکے گا، 16,000 بندہ باقاعدہ اس میں رہائش پذیر ہو سکتا ہے، ایسا بڑا جہاز بنانے جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بے بسی دیکھے ذرا کس طرح بیان کی ہے اس مثال کے ساتھ۔ فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو چیک کرو کہ اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہو اور وہ جناب بڑا خوش ہو کے جا رہا ہو کہ میں آج جناب بڑا مزے سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹائٹینک والے جیسے تھے، تو ہوا کیا، اچانک موسم خراب ہوا، لہروں نے آ کے اسے گھیر لیا، ہوائیں بدل گئی، ہوا کا رخ بدل گیا، سارا جناب اب موسم خراب ہو چکا ہے، کشتی جو ہے وہ ایک بھنور میں اندر پھنس چکی ہے۔ فرمایا تم سوچ سکتے ہو کہ وہ بندہ جو خوش ہو کر اس کشتی میں سوار ہوا تھا، اب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ میں کہاں جاؤں، اب یہاں سے کیسے نکلوں، نہ چھلانگ مار سکتا ہے نہ اب دوڑ سکتا ہے، اب وہ تو اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان اسی طریقے سے جب ہر طرف سے مصیبتوں کے اندر گھر جاتا ہے، پہلے کامیاب ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا کامیابی کے بعد جب انسان ہر طرف سے مصیبتوں میں گھر جاتا ہے نا، فرمایا اسے پھر جب کوئی دروازہ نظر نہیں آتا تو پھر انسان کے پاس پھر ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، کون سا، اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب انسان کو کوئی دروازہ نظر نہیں آتا پھر وہ جناب خوش ہو کے اور کیا کہتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، کس بات کی، لئن انجیتنا من ہذہ، مالک آج اس مصیبت سے بس نکال دے،
اس پریشانی کو ختم کر دے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. آگے تو ہم بالکل بندے کے پتر بن جائیں گے جناب. ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, حج کریں گے, زکاتیں دیں گے, مسجد آباد کریں گے, تسبیح پڑھیں گے, سارا کچھ کریں گے. فرمایا ہوتا کیا ہے, فرمایا اب یہ انسان مصیبت کے وقت رب کے ساتھ دعویٰ کر لیتا ہے, وعدہ کر لیتا ہے کہ مالک بس اس بار بچا لے. جیسے میں آپ کو لطیفہ نہیں سناتا چھوٹا سا, کہ سفر کر رہے ہوتے نا بڑی بس کے اندر, یہ اسی ٹائم وغیرہ ہیں, کیا ہوتا ہے اگر کیونکہ ظاہر وہ سپیڈ سے چلتی ہے تو آپ اندازہ کریں, یقین کریں, بڑا یہ لطیفے والی بات ہے, جب وہ ڈرائیور اچانک بریک مار دینا تو سارے لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے جی, سب کو یاد آ جاتا ہے. اچھا جیسے ہی دھکے سے نکلے کیا کہتے ہیں, ذرا آواز اونچی کر دے. اور جو فلم چل رہی ہوتی ہے, گانے شانے چل رہے ہوتے ہیں, مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ اچانک انہیں لگتا ہے جب وہ اپنا بس کی چاں ہوتی ہے نا بریک کی, تو سب کو کلمہ یاد آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی اس دھکے سے یا اس ایکسیڈنٹ جو ہو رہا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے, تو ٹھیک اگلے 2 منٹ کے بعد انسان کو خدا بھول چکا ہوتا ہے, ساری سواریوں کو بھول چکا ہوتا ہے. پھر وہی ہوتے کہہ رہے ہیں ذرا آواز اونچی کریں ذرا. یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آواز اونچی کرنے والے. حالانکہ ایک لمحے پہلے ساری پوری بس جو کلمہ پڑھ رہی تھی, لیکن جیسے ہی نکلے تو نال ہی کہہ دیتا یہ آواز اونچی کریں ذرا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی, ان کشتی والوں کو. یہ تو ایک مثال سے کشتی والوں کو سمجھایا. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مصیبت سے نجات دے دیا, اس کی پریشانی ختم کر دیا, اس کا قرضہ ختم ہو گیا, اس کے دیگر مسائل تھے جو گھر کے مسائل تھے, ساری پریشانیاں تھیں, جب اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں سے انسان کو نکال دیتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, فرمایا پھر زمین کے اندر ناحق زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی مصیبت ختم ہوئی خدا بھی بول گیا. فرمایا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے نکال دیتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ یار رب نے ہم پر کرم فرما دیا ہے, آج کے بعد کم سے کم ہم یہ نہ کریں. ایسا نہیں. فرمایا جیسے ہی پریشانی ختم ہوتی ہے ساتھ خدا بھی بھول جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, فرمایا فوراً ہی جناب اگلے لمحے زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کیڑے پیسے, تو کون ہے, وہ تو ویسے ہی انج ہو گیا سی, ہمارے پاس جو 100 باتیں ہیں نا کرنے والی. لیکن سونے ذرا آگے, فرمایا یا ایھا الناس, یہ اللہ فرما رہا ہے, میں اے زیادتی کرنے والوں لوگوں, سارے کے سارے یہ کان کھول کے سن لو, انما بغیکم علی انفسکم, اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ نہ سمجھ کہ جناب تو نے آج دا لگا لیا ہے اور آج تو کامیاب ہو گیا ہے, یہ تیری کامیابی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو تیرا کھاتا پر کیا جا رہا ہے, جب آگے جا کے کھلے گا پھر پتہ چلے گا. جیسے میں آپ کو اکثر ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا, فرمایا ہاں بھائی یہ بتاؤ سب سے بڑا غریب کون ہے. تو صحابہ کرام نے ظاہر یہی بات ہی کرنی تھی جو ہم آج کل کرتے ہیں کہ ظاہر سرکار جس کے پاس پیسے نہیں وہ غریب بندہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا نہ, جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس سے بھی بڑا غریب ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا قیامت کے دن وہ شخص آئے گا غریب. ہوگا کیسے؟ فرمایا کہ پہلے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے نیکیوں کے پہاڑ رکھے جائیں گے, پیچھے لینے والے بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کوئی کہے گا جی اس نے میرے پیسے دینے ہیں, کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی, کوئی کہے گا اس نے مجھے چونڈی بڈی تھی. ٹھیک ہے, سارے حق لینے والوں کی بھی 4 کلومیٹر تک لائن لگی ہوگی. ہمارے حکمرانوں کے پیچھے تو پورا پاکستان لگا ہوگا. بتائیں پھر کیا بنے گا؟ 25 کروڑ عوام کا حق جو دینا ہے بنے گا کیا؟ ٹھیک ہے, یہ ہمارے شوق ہے نا بڑے لوگ, ہمارے لوگوں کو کونسلر بننے کا, چیئرمین بننے کا, ایم بننے کا, ایم پی اے بننے کا بڑا شوق ہے نا, ان کو بڑا چاہ چڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھگی کر بےمانی کر کے انہوں نے بننا ہی ہوتا ہے. مجھے آپ بتائیں, سرکار کا فرمان ہے نا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بڑے سے اس کے متعلق نیچے جو چھوٹے ہیں نا, ہر بڑے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ بتائیں, باپ سے اس کی اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, کہ یہ تمہاری اولاد تھی, اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا تھا, اس کے ساتھ تم نے کیا 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 نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ باپ کے انڈر آ رہے ہیں نا, باپ کے نیچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, باپ کے ماتحت ہیں. مجھے آپ بتائیں ایک چیئرمین کے نیچے کتنے لوگ آتے ہیں؟ ایک پنڈ کے اندر 5000 بندہ ہے. چیئرمین صاحب جو آج خوش ہو کے جناب والا وہ لگا کے نا فلیکس وغیرہ لگا کے بڑے بڑے سائن بورڈ بنوا کے جناب والا ہے جی ایم این اے صاحب تھے, ایم پی اے صاحب تھے, چیئرمین صاحب تھے, کونسلر صاحب. یہ قیامت کے دن جب کونسلر صاحب کو 5000 بندوں کا حساب دینا پڑ گیا, مزہ تو پھر آئے گا نا. پڑھ نہیں گیا بلکہ پڑھنا ہے. ایم این اے صاحب کی
MNE کے نیچے کم سے کم کچھ بھی نہیں تو 2 کروڑ بندہ اگر آتا ہے یا 50 لاکھ بندہ اگر آ رہا ہے اس کے نیچے، ایمانداری سے بتائیں MNA کی جو طبیعت نہیں سیٹ ہو جائے گی جب 50 لاکھ حقدار کھڑے ہوں گے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ایم ہی ہے نا، لٹرم پھٹرم قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. ہمارے بڑے بڑے حاجی حضرات، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد حاجی عمران خان، حاجی نواز شریف، حاجی شہباز شریف، حاجی زرداری، جب یہ لائن میں لگے ہوں گے اور 25 کروڑ یا 30 کروڑ عوام، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا گلا پکڑ کے کھڑی ہوگی. پھر اب دیکھیں نا، یہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے 2 قتل ہو چکے ہیں. ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے بجلی کے بل کی وجہ سے. یہ قتل سب کے اندر بانٹا تو جائے گا جتنے IPP والے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں نا قرآن کا فیصلہ ہے نا، من قتل الناس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے. جب ایک قتل جو بھائی نے بھائی کو مارا ہے 30,000 بل آنے کی وجہ سے، یہ قتل اب مریم کے کھاتے میں بھی آئے گا، نواز شریف شہباز شریف کے کھاتے میں بھی آئے گا، زرداری کے کھاتے میں بھی آئے گا، ہمارے جنرل کرنلوں کے کھاتے میں آئے گا، ہمارے ججوں کے کھاتے میں آئے گا. جب اس ایک قتل کا جواب دینا پڑے گا بنے گا کیا؟ پھر کل پرسوں کی بات ہے، کل ایک بی بی نے بل جمع کروایا 10,000 روپے کا، اس نے جناب چھلانگ مار کے اس نے خودکشی کر لی ہے، ٹھیک ہے. پوری عوام جو روتی پھر رہی ہے. آپ یہ دیکھتے نا، مجھے ایک دوست نے فون کر کے کہا جی یہ جو ہے نا ملک ریاض ہو گیا، منشا ہو گیا، یہ فلانے فلانے جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ان کے تو دسترخوان ہی بڑے بڑے ہیں. میں نے کہا ان کے دسترخوان نہ دیکھ، ان کے کھاپے بڑے بڑے دیکھ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ پوری قوم کو 1 کروڑ کا چونا لگا کے 2 دیگے بانٹ کے حاجی یہ سارے بڑے بن جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں، جہاں 1 کروڑ کا حق کھایا جا رہا ہو وہاں پہ آپ 2 دیگے بانٹ کے چھوٹ جائیں گے؟ حقوق العباد کوئی اتنی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہماری قوم نے ہمیشہ مذہب کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے. جس شخص کو آپ دیکھیں اگر وہ جنتی بننا چاہتا ہے نا، اگر پیسے والا ہے تو 2 دیگے بانٹ دے گا، غریب بندہ ہے، ماڑا بندہ ہے تو 4 وظیفے پڑھ لے گا. چلو بھائی سارے کے سارے جنتی ہو گئے. ہمارے پاکستان میں آپ کو ایک بندہ بھی جنمی نہیں ملے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں آپ کو کوئی جنمی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جانوی. آپ جس سے پوچھتے ہیں کہ سارے ماشاءاللہ الحاج بھی اور جنتی بھی سارے آپ کو یہاں پہ ملیں گے. ایسا لگتا ہے پوری دنیا جانوی ہے، صرف پاکستان والی جنتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم دھوکہ دیتے ہو نا کسی کو، ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھ کہ تو سیانا تو دا لگا گیا ہے. علی انفسکم، یہ جو تو دھوکہ دے رہا ہے یہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے جا کے تیری لائن لگے گی متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے. بنا لے، ہاں 5 فیکٹریاں، 6 ملیں، 4 شوگر ملیں بنا لے، اس سے زیادہ آگے بنا لے، ٹھیک ہے. لیسکو، پیپکو، شیپکو سارے کچھ بنا کے تو لوٹ لینا پورے پاکستان کو، کیا ہو جائے گا؟ آخر ایک نے مرنا تو ہے نا. اگر پیسے سے کوئی چھوٹ سکتا تو قارون نہ چھوٹ جاتا. اگر پیسے سے چھوٹ جاتا تو فرعون اور نمرود کے پاس پیسہ نہیں تھا. مطلق العنان بادشاہ جن کی بولی ہی قانون تھی. فرعون نے جو منہ سے نکال دیا وہ قانون ہے، نمرود نے جو منہ سے نکال دیا وہ قانون ہے، ٹھیک ہے. اگر موت سے وہ نہیں بچ سکے ہیں تو IPP والے بھی نہیں بچ سکیں گے، ٹھیک ہے. ہمارے حکمران آپ دیکھیں نا، یہ جو چیف جسٹس یہ خبیث بیٹھا ہے قاضی فائز عیسیٰ، اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا؟ کیا خیال ہے یہ ساری سدا زندگی اس کی کرسی رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے. ہماری قوم کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں نے آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر کرسی کے نیچے نا کوئی ایسا کل لگا ہوا ہے، جو خبیث بڑی کرسی پہ بیٹھے گا اس کو ایسا کوئی کیڑا مچتا ہے کہ جناب اللہ اس نے کوئی نہ کوئی پنگا لے کے ہی رہنا ہوتا ہے. اب یہ چیف جسٹس نے قادیانیوں کے متعلق جو فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی گھر میں بیٹھ کے جہاں جو مرضی کر لے، گھر میں بیٹھ کے اگر وہ تبلیغ کرنا چاہتے کر لے، اپنے مرکز میں کرنا چاہتے کر لے. مجھے آپ بتائیں گھر میں بیٹھ کے پھر شراب پینا جائز ہو گیا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے پھر دہشت گردی بھی کروا لے، گھر میں بیٹھ کے شراب پی لے، گھر میں بیٹھ کے آپ چوریاں کرواتے رہے، پھر تو وہ تو جرم ہی نہیں بنتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے سے، یہ 1.5 ہو گیا اس کو آئے ہوئے. اس 1.5 کے اندر جب سے یہ چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے 3-4 مرتبہ یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال چکا ہے. پوری کوشش کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قادیانیوں نے پارلیمنٹ سے وہ مایوس ہو چکے ہیں. انہیں پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری دال نہیں گلنے والی. اب ان کو پتا ہے ایک عدالت ہی ہے، یہاں سے اگر ہمارا کچھ بن گیا تو بن گیا، وگرنہ ہمارا کہیں جگہ کوئی بات بننے والی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں، ختم نبوت کا مسئلہ تو ایسا حساس مسئلہ ہے کہ اگر یہ نہیں بچتا تو آپ کے پاس پوری شریعت نہیں بچتی ہے، پورا دین نہیں بچتا ہے. پھر شکر الحمدللہ یہ بھی محض رب کا کرم ہے کہ چاہے دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے وہابی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اس مسئلے کے اوپر سارے علماء کا اتفاق ہے، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے. اگر حضور کے ختم نبوت پر مسئلہ اٹھ جائے نا، آپ یقین کریں پھر ہر بندہ کھڑا ہو جائے گا، چاہے کاڑا ہوگا، چاہے بھینگا ہوگا، لولا ہوگا، لنگڑا ہوگا، پھر تو ہر بندہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، پھر ہر بندے کی بات ماننا شروع کر دے.
بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، رہا مسئلہ ختم نبوت والا، انشاءاللہ پاکستان کے اندر چاہے ہم ٹھیک ہے گناہگار ضرور ہے، پر ہم ایڈے بھی ہم ویلے نہیں ہے کہ جو مرضی آئے کہ ختم نبوت ڈاکہ ڈاکے چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی ہے، ثم الینا مرجعکم، ہمارے پاس تم نے آنا ہے، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آؤ گے۔ اس سے بڑی کوئی تڑی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی ہے کہ تو جتنا مرضی اپنے آپ کو جناب اللہ بڑی سے بڑے عہدے پر بیٹھ جا، آخر کتنے بڑے عہدے پہ تو بیٹھ جائے گا یار؟ اس سے بڑا دیکھیں پاکستان کے اندر اس سے بڑا تو کوئی عہدہ نہیں ہوگا، چیف جسٹس سے بڑا تو کوئی عہدہ نہیں ہوگا نا، صدر سے بڑا تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا، لیکن کتنے دن آخر 70 سالوں کے اندر پتہ نہیں جیسے 1000 کتے آئے اور 1000 چلے گئے، 1000 بڑے بڑے خبیث آئے، 1000 بڑے بڑے چلے گئے، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ ٹھیک ہے، اب چیخ رہے ہیں جی لے جی سر کی ہمارے سر کی قیمت لگا دی ہے، ٹھیک ہے اب لگے گی تو صحیح، پھر یہ تو پھر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس لیے میں حقیقت کہتا ہوں جب یہ زیادتیاں ہوتی ہیں نا پھر سمجھ آتا ہے کہ یار واقعی قیامت ضروری ہے، مگر ان خبیثوں کا حساب کون لیتا؟ انہوں نے تو غریبوں کو اور ہم لوگوں کو ویسے لتاڑ کے رکھ دیا ہے نا۔ یہ قیامت اسی لیے ضروری تھی، مالک یوم الدین، فرمایا جزا کے دن کا مالک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ یا امیر ہے یا غریب ہے یا جنرل ہے یا کرنل ہے یا جج ہے یا کوئی حکمران ہے، جو مرضی ہے نا، غریب ان سے نہیں پوچھ سکتا۔ فرمایا ایک دن اس لیے بنایا تو ہے نا تاکہ سارے امیر بھی تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے جج تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے جنرل تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے جب رب حساب لے گا لگ نہیں پتہ جائے گا؟ ایڈے اندھے یہ بھی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا، یہ کلمہ نہیں پڑھتے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، انہیں بھی پتا ہے ہماری قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم الینا مرجعکم، لوٹ کے تو تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آؤ گے، پھر ہوگا کیا؟ فننبئکم بما کنتم تعملون، جو کرتوت تم کرتے رہے ہو نا ہم تمہیں ایک ایک کے بارے میں بتائیں گے کہ کرسی پہ بیٹھ کے تو کیا کیا بھونکتا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے تو کیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال، فننبئکم، ہم تمہیں خبر دیں گے کہ تو کیا کیا کرتا رہا ہے۔ پھر اب قیامت کے دن رب جب یہ کیس رب کی بارگاہ اقدس میں کھولا جائے گا کہ پورے پاکستان کے ملک کا چیف جسٹس بن کے بیٹھا تھا اور جب بھی موقع ملتا ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیتا، قیامت کے دن انشاءاللہ حضور بھی سامنے کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے، جب یہ خبیث حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے پھر ان کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔